کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو اربوں کے پروجیکٹس کرتی ہیں، جیسے کوئی نیا کارخانہ بنانا ہو یا کسی دوسری کمپنی کو ہی خریدنا ہو، آخر اتنے پیسے لاتی کہاں سے ہیں؟ چلیں آج اسی طویل مدتی قرض کی دلچسپ دنیا میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کمپنیوں کے ان اربوں ڈالر کے عزائم کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے فائنانسنگ کیسے کرتی ہیں، اس پیسے کے پورے سفر کو ٹریک کریں گے، پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ قرض بیلنس شیٹ پر کہاں نظر آتا ہے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ یہ ساری معلومات اتنی اہم کیوں ہیں۔ تو مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے نا؟ ایک کمپنی کے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے، ایک ایسا منصوبہ جو سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چاہیے بہت سارا سرمایہ جو روزمرہ کے کیش فلو سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے میں غوطہ لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کمپنیوں کو اتنے بڑے پیمانے پر فائنانسنگ کی ضرورت پڑتی ہی کیوں ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی روزمرہ کے خرچے نہیں ہیں، یہ اسٹریٹجک فیصلے ہیں، طویل مدتی اہداف ہیں۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو کمپنی کے آنے والے کئی سالوں کی سمت طے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے لیے فنڈنگ کا طریقہ بھی بہت خاص ہونا چاہیے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ جواب ہے طویل مدتی سرمایہ۔ اور یہیں پر ہمارا آج کا سب سے اہم موضوع یعنی غیر موجودہ واجبات یا نان کرنٹ لائبلٹیز سامنے آتا ہے۔ اگر بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ وہ قرض ہے جسے واپس کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ یہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصے کے لیے لیا جاتا ہے۔ یہ دراصل مستقبل کی تعمیر کے لیے لیا گیا ایک سرمایہ ہے۔ عام طور پر کمپنیاں 2 بڑے راستے اپناتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیدھا کسی بینک یا مالیاتی ادارے سے ایک بہت بڑا قرض لے لیں۔ دوسرا راستہ جو بہت دلچسپ ہے وہ ہے عوام کو بانڈز فروخت کرنا۔ یہ بانڈز ایک طرح کے وعدے ہوتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ کمپنی کو تھوڑا تھوڑا قرض دیتے ہیں اور کمپنی ان سب کو ایک طے شدہ سود کے ساتھ اسے واپس کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا عمل رسمی طور پر ہوتا کیسے ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی عام لین دین تو ہے نہیں۔ جیسا کہ یہ اقتباس بالکل واضح کر رہا ہے، یہ کوئی چھوٹے موٹے فیصلے نہیں ہوتے۔ اتنے بڑے قرض لینے کے لیے کمپنی کی جو سب سے اعلیٰ قیادت ہوتی ہے یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز، ان کی باقاعدہ منظوری لازمی ہوتی ہے۔ اکاؤنٹنگ کی زبان میں اس پورے کام کو ایک انتظامی عمل کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہ فیصلے روزمرہ کے کاموں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست ٹاپ مینجمنٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ یہ پورا عمل ایک بڑے منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ضرورت کو پہچانا جاتا ہے، پھر بورڈ اس کی منظوری دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، قرض بمقابلہ ایکویٹی، یعنی کیا کمپنی قرض لے کے اپنی ذمہ داری بڑھائے یا نئے حصے دار بنا کر اپنی ملکیت میں شراکت کرے۔ اس فیصلے کے بعد ہی رسمی معاہدے ہوتے ہیں اور آخر میں فنڈز کمپنی کو مل جاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ کوئی روزمرہ کا لین دین نہیں ہے، اس لیے اسے ریکارڈ کرنے کی جگہ بھی خاص ہوتی ہے۔ اسے ایک خاص کتاب جنرل جرنل میں لکھا جاتا ہے۔ یہ بات اس کی غیر معمولی حیثیت کو اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری کارروائی ہو گئی، سارا حساب کتاب ہو گیا، لیکن یہ آخر ہمیں نظر کہاں آئے گا؟ اس کا جواب ہے کمپنی کی بیلنس شیٹ میں۔ بیلنس شیٹ سمجھیں کہ کسی بھی کمپنی کی مالی صحت کا ایک ایکس رے ہے۔ یہ ایک ہی نظر میں بتا دیتی ہے کہ کمپنی کے پاس کیا اثاثے ہیں اور اس پر کس کا کتنا قرض واجب الادا ہے۔ یہاں ذرا غور سے دیکھیں، بیلنس شیٹ پر غیر موجودہ واجبات کو ایک الگ جگہ دی جاتی ہے۔ انہیں موجودہ واجبات یعنی وہ قرض جو جلدی ادا کرنے ہیں ان سے الگ دکھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ادائیگی کی کوئی فوری جلدی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ طویل مدتی قرض کا وہ حصہ جو اگلے 1 سال کے اندر ادا کرنا ہوتا ہے، اسے غیر موجودہ سے نکال کر موجودہ واجبات کے سیکشن میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ مالیاتی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ یہ سارے نمبرز اور تفصیلات بالکل درست ہیں؟ اچھا، یہیں پر آڈیٹرز کا کردار آتا ہے۔ وہ ان معلومات کی گہرائی میں جا کر تصدیق کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے۔ وہ بینکوں سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں، معاہدوں کی شرائط دیکھتے ہیں اور ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ مالیاتی رپورٹنگ میں مکمل شفافیت رہے۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال، یہ سب کچھ جاننا آخر کیوں ضروری ہے؟ اس قرض کے حقیقی دنیا میں کیا معنی ہیں؟
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا، کہ اگر کسی کمپنی پر بہت زیادہ طویل مدتی قرض ہے تو یہ اس کی طاقت کی نشانی ہے یا کمزوری کی؟ سچ پوچھیں تو اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ ایک طرف تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہی قرض ترقی اور جدت کا ایندھن بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے کمپنیاں وہ بڑے کام کر پاتی ہیں جو وہ شاید کبھی نہ کر سکتیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک مقررہ ذمہ داری بھی ہے۔ چاہے کمپنی منافع کمائے یا نہ کمائے، اسے سود تو ہر حال میں ادا کرنا ہی ہے، جو ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ طویل مدتی قرض کا تجزیہ کسی بھی کمپنی کی حکمت عملی اور اس کی مالی صحت کو جانچنے کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ یہ قرض ہمیں بتاتا ہے کہ کمپنی مستقبل کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے اور کتنے بڑے خواب دیکھ رہی ہے۔ تو اگلی بار جب کسی شہر کی بلند و بالا عمارتوں کو دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچیں، کیا یہ صرف اثاثے ہیں یا ان کے پیچھے مستقبل کے لیے اٹھائے گئے قرض کی ایک بہت بڑی کہانی بھی چھپی ہوئی ہے؟